واقعہ 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں ہی رہتے تھے اور آپ کی اعلان نبوت کے بعد یہ 12واں سال تھا آپ کا. 11 سال گزر چکے تھے آپ کو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اور بہت ساری تکلیفیں لوگوں نے دے لی تھی. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عزت و اکرام فرمایا. تو آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے. تو آپ وہاں آپ نے آرام کیا رات کو اور پھر آپ عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں چلے گئے. وہاں آپ نے نوافل وغیرہ پڑھے اور پھر آخری پہر سونے کے لیے آرام سستانے کے لیے پھر سو گئے. اس وقت حضرت جبریل امین آپ کے پاس آئے، آپ کو جگایا اور پھر آپ کا قلب مبارک شک کیا، چیر دیا اور آپ کے دل کو ایک تشت میں رکھا اور اس میں نور کے ذریعے سے اس کو دھو دیا، صاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ رہے تھے اور پھر اسی طرح آپ کے دل کو اندر رکھ کے دوبارہ اس کی سلائی کر دی. آپریشن مکمل ہو گیا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ، یہ خانہ کعبہ کے باہر ہی صحن کے باہر براق کی سواری کھڑی ہوئی تھی جو گھوڑے سے چھوٹی اور خچر سے ذرا تنومند اس درمیانی، اور اس کے بالوں پر بھی تھے اڑنے کے لیے. یا رسول اللہ آپ اس پر تشریف رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تشریف رکھی اور پھر سفر شروع ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس سے آپ مدینے کے اوپر سے تبوک، خیبر اور تبوک کے علاقے سے گزرتے ہوئے بالآخر بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس کے صدر دروازے پر اس براق کو، اس سواری کو باندھ دیا گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. آپ کے جاتے ہی صفیں درست ہو گئیں. بہت سے لوگ مسجد میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست ہوئیں، اقامت ہوئی. تو ابھی اللہ کے رسول سوچ رہے تھے کہ کون جماعت کرائے گا، آگے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت جبریل امین نے آپ کو پکڑا اور آپ کو پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کے مقتدی کون تھے؟ فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک آنے والے جتنے بھی مبعوث نبی ہیں وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے. یہ جو پہلی بات ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے بیت المقدس تک، اس چیز کی تصدیق خود جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر خطوط لکھے بادشاہوں کو، تو ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا جو فلسطین کے علاقے کا بھی بادشاہ تھا، ہرقل، اس کو بھی آپ نے خط لکھا تھا. تو جب ہرقل تک یہ خط پہنچا اور اپنے علماء سے اس نے معلوم کیا کہ یہ جو نبوت کا دعوے دار، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، وہ اس انتظار میں بھی تھے. تو اس کے دربار میں خود ایک
جو مسجد کا متولی یا جو بھی وہاں کا ذمہ دار تھا، جو بڑا عالم، اس نے کہا کہ جب اس کو معلومات ہوئیں اور مسلمانوں سے جو وہاں موجود تھے، جو کافر موجود تھے اس دربار میں، اور انہوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی دعویٰ اور کیا کیا چیزیں، تو انہوں نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے آج سے 10-12 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ تو انہوں نے تو یہ کمزوری کے طور پر بیان کیا۔ تو اس شخص نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر رہا تھا، لیکن دروازے بند ہونے میں نہیں آ رہے تھے، تو باہر کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بند نہیں ہو رہا تھا، ہم نے پورا زور لگایا لیکن مسجد اقصیٰ کے دروازے بند ہم سے نہیں ہوئے، تو ہم تھک ہار کے رات کو ہم نے وہ دروازے یوں ہی کھلے چھوڑ دیے کہ چلیں پھر صبح کسی بڑے کاریگر کو دکھائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے باہر دروازے کے ساتھ کسی جانور کے پاؤں کے نشانات میں نے دیکھے تھے کہ وہ ایسا جانور کبھی اس کے پاؤں ہم نے نہیں دیکھے۔ تو یہ تصدیق یہ بعد میں بھی تاریخی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے پھر کہا آپ براق پر سواری کریں، اور پھر براق پر سواری ہوئی، اور اب براق کا سفر سامنے کی طرف نہیں تھا، اوپر کی طرف تھا، اور پھر آپ پہلے آسمان پر گئے، اور آسمان کے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود؟ تو کہا گیا کہ ان کو بلوایا گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اہلاً و سہلاً کہا اور آئیے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ میرے صالح بیٹے اور صالح نبی، آپ خوش آمدید۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ مختلف آسمانوں پہ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کو قرب خداوندی میں سورہ نجم کے مطابق اللہ کے اتنے قرب کے اندر کہ کعبہ قوسین کہ یعنی ایک کمان یا اس سے کم یا کچھ زیادہ، بس اتنا فاصلہ، اتنے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ البتہ احادیث سے، صحیح حدیث میں دونوں چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دوسری بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ نے دیدار نہیں کیا، آپ نے اللہ سے کلام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس کسی شخص نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول سے جھوٹ منسوب کیا ہے۔ لیکن بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں اللہ صحابہ کے درمیان دونوں طرح کی آراء ہیں۔ تو اس معاملے کو ہم اتنا ہی کہیں کہ اللہ کے دربار میں آپ نے کلام کیا، باقی کتنا ہے اس پر اصرار نہ کریں، جس کو جو چیز اپیل کرے ٹھیک ہے، یہ اتنی بات نہیں ہے کہ جس پہ جھگڑا کیا جائے، دلائل دونوں طرف بڑے بھاری ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تحفہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کو پیش فرمایا ہے۔ میری تمام مالی بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستائے ہوئے تھے، خود قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہے اس چیز کا تفصیل سے، کیسے کیسے ستایا گیا ان کو۔ تو کہا کہ میری قوم کے اوپر
تو اس سے بھی کم نمازیں تھیں، لیکن وہ انہوں نے نہیں پوری کی، آپ اس میں کمی کروا کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ جو آپ کی مرضی ہو۔ تو آپ واپس گئے، دل میں نرمی تھی، شفقت تھی، امت کے لیے جانا تھا، تو 10 نمازیں معاف ہوئیں۔ پھر دوبارہ پھر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، بالآخر 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ اور کمی کروا لیں۔ فرمایا کہ اب تو مجھے حیا آنے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا انعام کیا اور میں اس کو کم کروانے کے درپے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کے طفیل فرمایا کہ اجر میں نے 50 کا ہی دے دیا، اس امت کے لیے اجر 50 کا دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں تو پھر آپ رستے میں آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کو بھی تمثیلی طور پر دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، گلا سڑا۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ جن کی بیویاں تھیں لیکن ان کی بجائے وہ بدکاری کی طرف جاتے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے لکڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اٹھا رہا ہے تو اسے اٹھ نہیں رہی، سر پہ نہیں رکھی جا رہی، تو اس نے نیچے گری، ان کو کھولا شاید کم کرے، نہیں، اس نے اور لکڑیاں اس میں ڈال دی۔ پھر باندھا، پھر اٹھایا، پھر کہاں اٹھنا تھا، نہیں اٹھا، پھر اس نے کھول لیا، پھر اور لکڑیاں اس میں ڈال دی اور بوجھ کر لیا۔ پوچھا یہ بیوقوف آدمی کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو ایک عہدہ دیا گیا، منصب، ذمہ داری کوئی دی گئی، اس کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن اور بڑی ذمہ داری کی طلب میں لگ گئے اور ہوس میں لگ گئے کہ ہمیں اور بڑا اونچا عہدہ مل جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو آگ کے انگاروں کو پھانک رہے ہیں اور ان کے پاخانے میں بھی گندگی نکل رہی ہے۔ پوچھے یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو اسی طرح مختلف جگہیں دکھائی گئی ہیں آپ کو، اور پھر آپ تشریف لے آئے، اور اسی طرح براق پہ آپ مسجد اقصیٰ آئے، مسجد اقصیٰ سے پھر وہی واپسی کا سفر ہوا۔ تو جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے خانہ کعبہ میں واپس ام ہانی کے پاس گئے، اپنی کزن کے ہاں، اور ان کو بتایا کہ میں اس طرح مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ میرے بھائی، اور انہوں نے آپ کی قبا پکڑ لی جب آپ جانے لگے کہ میرے بھائی یہ باہر جا کے یہ بات نہ کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبا کھینچی تو وہ آپ کے بازوؤں سے نیچے اتر گئی اور آپ کا شکم مبارک، پیٹ مبارک ننگا ہو گیا، کھل گیا پیٹ۔ تو یعنی ان کو تشویش تھی کہ اگر اللہ کے رسول یہ بیان کریں گے تو لوگ اس کو مذاق بنائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور اس کو بیان کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رکن یمانی کے قریب بیٹھ گئے، اور آپ بڑے مغموم انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید آپ کو یہ خیال ہو کہ قوم کا رد عمل کیا ہوگا، ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے اندر ہی آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھ کے ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل نے کہا سناؤ کوئی تازہ خبر، اے محمد کوئی خبر سناؤ، کوئی ہے خبر؟ کہا ہاں خبر ہے، بہت بڑی ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میں بہت دور سفر پر گیا تھا رات کو۔ کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس گئے تھے؟
تم بات جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے؟ جی میں بیت المقدس، تو میں یہی بات اگر میں لوگوں کو بلا لوں تو یہی بات کہو گے؟ اس نے پہلے انکار نہیں کیا تاکہ کہیں لوگوں کے سامنے مکر نہ جائیں، میں لوگوں کو بلا لوں؟ آپ نے فرمایا بلا لوں۔ اس نے آواز دی حرم کے اندر، آ جاؤ بھائی ادھر آؤ، کوئی خاص بات ہے، تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اے محمد اب بیان کرو جو بات کہہ رہے تھے ابھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کے کچھ پہر میں یہاں سے خانہ کعبہ سے اٹھاؤں اور ایک سواری کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس پہنچایا، آسمانوں پر گیا، واپس آ گیا۔ کہنے لگے ہے کوئی بات بھی ماننے والی ہے؟ کیا کہہ رہی؟ بڑے بڑے بات لوگ کرنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی ہے۔ تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے، ان تک بھی لوگوں نے بات کہی کہ کیا تم ایسی بات کو مانو گے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس چلا جائے اور واپس بھی آ جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو بات ماننے والی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تمہارے صاحب نے کہی ہے، تمہارے دوست نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہی ہے، اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے کہی ہے تو پھر سچ ہی کہا ہے، کیونکہ میں نے اس زبان سے کبھی ان کو جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کہنے لگے ابوبکر سمجھتے ہو کہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے خدا کی قسم میں تو اس سے بڑی بات بھی جانتا ہوں، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ وہ بڑی بات کیا ہے؟ وہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر روزانہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے آسمان سے زمین سے، روزانہ کا راستہ بنا ہوا ہے، تو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ میں تو اس سے بڑی بات بھی مانتا ہوں۔ تو بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب لوگ بات کر رہے تھے، اور مطعم بن عدی یہ کہہ رہا تھا، جو قریش کا ایک سردار تھا، وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ بھی دی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے زخمی ہو کر آئے تھے تو مکے میں کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے پناہ بھی دی تھی، آپ کے ساتھ ایک بھلائی بھی کی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ اے محمد اب تک تو ہم آپ کی باتوں کا درگزر کرتے رہے ہیں، اور لیکن یہ ناقابل قبول، عقل میں نہ آنے والی بات میں نہیں مانتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تصدیق ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، تو انہوں نے مطعم بن عدی کو مخاطب کیا کہ اے مطعم تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بھتیجے کو، اپنے خاندان کے ایک ایسے آدمی کو جس سے کبھی جھوٹ بولنے کا تمہیں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، بتاؤ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو؟ کیسا ممکن ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو اب کافروں نے جب ایک ساتھی کو اس طریقے سے آواز دی، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سفر کر کے آئے ہوں اور اس طریقے سے اسی علاقے سے گزرا ہوں، تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے کن کو دیکھا؟ ہمارا فلاں قافلہ وہاں گیا ہوا ہے اور فلاں، وہ بتائیں وہ کہاں ہے، اس موقع پر کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانے کے راستے کے دوران ملے تھے آتے ہوئے قافلے، ان کے بارے میں بھی بتایا، اور بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک یہاں پہنچ جائیں گے، اور ان قافلوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جو آپ کو واپسی پہ ملے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں فلاں قافلے کے قریب سے گزرا تو میری سواری کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے فلاں قافلے کا وہ اونٹ بدک گیا اور وہ اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو میں نے ان کو آواز دی کہ اے قافلے والوں تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے وہاں سے وصول کیا۔ فلاں قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں ان کے برتن کو کھول کے میں نے پانی پیا ہے، ان سے بھی تصدیق ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قافلے کے بارے میں بتایا کہ فلاں قافلہ وہاں، وہ اتنے دن تک، اس دن تک پہنچ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اب انہوں نے کہا کہ جو لوگ بیت المقدس گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کیا بتائیں آپ بیت المقدس پہ دیکھ کے اس کی کڑیاں چھت میں کتنی ہیں، یعنی بالے گارڈر کتنے ہیں، کتنی کھڑکیاں کتنی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بیت المقدس آپ کے سامنے کر دی گئی، اور جو جو وہ پوچھ رہے تھے آپ یوں بتا رہے تھے جیسے آپ کی نظروں کے سامنے ہر چیز گزر رہی ہے، ہر چیز کی فلم چل رہی ہے، اور ایک ایک صحیح بات، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرما اٹھے، جو کئی بار وہاں گئے تھے، فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے، مختصر بات، کہ جس وقت آپ نے جس قافلے کی کہا کہ یہ اس دن تک یہاں لازماً پہنچ جائے گا، تو اس قافلے کا انتظار ہونے لگا، حتیٰ کہ شام ہو گئی اور کہنے لگے لوگ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں جھوٹا ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، ادھر کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، ادھر دوسری طرف پکارنے والا پکار رہا تھا کہ لوگوں قافلہ آ گیا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے وہ سیدھا، اور وہ پھر قافلہ ہے، اور اس سے تصدیق ہوئی کہ واقعی ان کا اونٹ بدھ کا تھا، واقعی ان کا برتن کھلا رہ گیا تھا اور اس کو کسی نے ڈھانپا تھا۔ یہ ساری چیزوں کی تصدیق کئی واقعات کی پھر اس میں ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ